والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور بھائیوں، کافی تعاقب کے بعد آج ہم اس مجلس کی وساطت سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور میری سعادت ہے کہ میں بھی اس مجلس میں شریک ہو سکا ہوں اور مجھے بھی آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ صوبائی جماعت نے یہ دورہ رکھا ہے، آج انہوں نے اپنے صوبائی دورے کا اور اس کے دوسرے مرحلے کا آغاز ڈیرہ اسماعیل خان سے کرنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے بھی اس کو غالب کیا کہ آپ کو اس میں شریک ہو سکیں۔ مارچ سے لے کر اور اگست کے مہینے تک پورا ملکی نظام، اس کی سیاست، اس کی تعلیم، اس کی تجارت اور ہر طرح کا کاروبار زندگی معطل رہا ہے۔ جو بھی حالات میں کچھ تبدیلی آئی، جمعیت علماء اسلام نے فوری طور پر اپنی جماعتوں سے رابطوں کا آغاز کیا اور محدود پیمانے پر جماعتی اور سیاسی سرگرمیاں شروع کی۔ ظاہر ہے کہ جب رابطے نہیں ہوں گے، کام معطل ہوں گے، تو دنیا کا نظام ہوتا ہے۔ صورتحال پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح عام حالات میں ہم اس پر اپنی رائے دیتے ہیں یا رد عمل دیتے ہیں، لیکن گزشتہ 4-5 مہینوں میں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ دنیا نے بھی اور ہماری حکومت نے بھی اس تعطل کے دورانیے کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کچھ ایسی
کہ جیسے جس ایجنڈے کے لیے یہ ناجائز حکومت قائم کی گئی وہ ایجنڈا جلد سے جلد سے پورا کرنا ہے۔ ایسی قانون سازیاں کہ ہمیں تو پہلے بھی شکایت تھی کہ پاکستان ایک بین الاقوامی دباؤ میں ہے، بیرونی آقا ہمارے لیے اہم ہے، اپنا ملک اور اپنی قوم ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے دو چار قدم مزید اٹھا لیا، اس غلامی کو اور مستحکم بنا، اس بین الاقوامی بالادستی کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں۔ ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام آزادی میں ہماری گزشتہ 200 سال کی تاریخ آزادی کی لیے جدوجہد پر ہوئی، اور اگر ہم آج غلامی کی کسی بھی ایک صورت پر سمجھوتا کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے اسلاف اور اکابرین کی آزادی کے لیے قربانیوں کے ساتھ نامزد ہے۔ ہمیں ان کی بھی لاج رکھیں، ہمیں اپنی تاریخ کی بھی لاج رکھیں۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ہی روز سے حزب اختلاف کو متحد کرنے کی کوشش کی، ہم اس میں کامیاب بھی رہے، لیکن پھر ہوئے حادثے کا شکار۔ ایک ہوتا ہے حادثہ، اگر آپ اس کا شکار ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور ایک یہ کہ ہم خود حادثے کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں۔ ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں نے خود حادثوں سے دوچار ہونے کا شوق کیا، اور ابھی بھی وہ ایک گرتی پڑتی سیاست کر رہے ہیں، استقامت کی سیاست نہیں کر رہے۔ تو ایک گرتی پڑتی سیاست ہے۔ ہم نے دو 2018 کے 8 اگست کو اسلام آباد کے شاہراہ دستور پر پہلا مظاہرہ ہوا، اور اس پہلے مظاہرے میں بڑی جماعتوں کی قیادت تھی۔ 25 جولائی کو الیکشن اور
8 اگست کو ہمارا ہوگا. ہم نے ان سے کہا کہ آپ اسمبلیوں میں حرف نہ اٹھائیں. حرف نہ اٹھانے سے میموری نہیں دی جاتی، ان جگہ برقرار رہتا. اور ہماری دلیل یہ تھی کہ اب جب ہم نے ایک موقف اختیار کر لیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم اس نتیجے کو تسلیم نہیں کرتے، دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، تو محض موقف طے کرنے سے تحریک نہیں، اب اس کے لیے پبلک کو ساتھ لگانا ہوتا ہے، عوام کو اپنے ساتھ وابستہ کرنا. اگر ہم اسمبلی میں جا کر حلف اٹھاتے ہیں، حکومت سازی کے عمل میں شریک ہوتے ہیں، تو نئی قیادت، نئے حلف، نئے وزیر اعظم، نئی اسمبلیاں، نئی صوبائی حکومتیں، لوگ روزانہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے مناظر دیکھتے ہیں، اور پھر لوگ ان کی اس سوچ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے جو ہم نے موقف طے کیا ہے اس کی طرف ہونے کی توجہ نہیں ہو سکتی. لیکن سب نے کہا نہیں جی حرف اٹھانا ہے تو حرف اٹھانا ہے. اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب میاں نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کو خط دیا، اور اس خط میں انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ جو فضل الرحمان نے کہا تھا کہ حرف نہیں اٹھانا، یہ موقف صحیح تھا، اور ہم نے جو حرف اٹھائے یہ موقف غلط تھا. اس صلاح کے ساتھ پھر وزیر اعظم کا الیکشن آیا، تو ہم نے کہا چلو اگر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو مقابلہ کروا. جب مقابلہ کیا تو دونوں بڑی پارٹیاں تقسیم ہو گئی، ایک ملک کی بات کر رہے، حالانکہ پہلے اتفاق ہو چکا تھا، فارمولہ بھی طے ہو چکا تھا، اور فارمولہ بھی اس طرح طے ہوا کہ سب نے مجھے اختیار دیا کہ آپ امیدوار طے کریں. تو میں نے ایک سرسری مشاورت کے بعد یہ رائے لی کہ وزیر اعظم کی پارٹی سے ہو، اسپیکر وہ مسلم لیگ نون سے ہو، اور ڈپٹی اسپیکر MNA سے. تو پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ نہیں، اکثریت چونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، لہذا وزیر اعظم ان سے ہو جائے، اسپیکر ہو جائے. اس پر دعائے خیر کر کے اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ موقع کرنے سب ہوا ہے، دعائے خیر نہیں اس کے بعد. اور میں تو اس لیے آگاہوں میں موجود بھی تھا اور مجھے اختیار دیا تھا. پھر صدارت کا الیکشن آیا، پھر وہاں پر کھڑے رہتے. تو حزب اختلاف جو ہے یہ ایسا نہیں کہ کوئی حادثاتی طور پر تقسیم نہیں ہے، اس کو باقاعدہ ارادتاً تقسیم ہے. اب اس کا کیا ہے؟ اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک، یہ ان دو بڑی جماعتوں کی تحریک، اور پھر
انہیں دو بڑی جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ مل گئے اور انہوں نے ووٹ حاکم میں ڈال دیے اور وہ برقرار رہ گیا اور 34 کا ووٹ 60 پہ چلا گیا اور 60 کا ووٹ 14 پہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے اپنے تئیں پورے ملک میں ملین مارچ کیا اور ماشاءاللہ تمام کے تمام نہایت اور دنیا کو پیغام دیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ الیکشن جو گاندھی کی جاتی ہے تو ایک مقصد میں کئی مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ مذہبی لوگوں سے گھبراؤ نہیں۔ یہ بڑی معمولی سی حکومت ہے، دیکھیں اور 10-15 سیٹیں سے رہتے، تو ہم نے ملین مارچ کر کے پیغام دے دیا کہ یہ نتیجہ جھوٹ تھا، ہماری اصل طاقت یہ ہے یہ عوامی حکومت کے سامنے، اور اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ پھر ہم نے مل کر آل پارٹیز کانفرنس ایک نہیں کئی کی، جس میں آزادی مارچ کا اتفاق ہوا۔ آزادی مارچ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا انمٹ واقعہ ہے جسے کسی بھی دور میں آنے والے دور میں تاریخ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ کہ جدوجہد ہمارے اوپر نتیجہ کا، لیکن اتفاق رائے سے طے ہونے والے اس آزادی مارچ ان پارٹیوں کی قیادت نے نمائشی شرکت کی، لیکن وہ اپنے عوام کو یہ مظاہرہ بھی سب جمعیت علماء اسلام کا تھا جو 10 سے 15 لاکھ تک ہو گئے تھے بڑا اجتماع۔ لیکن اس سے یہ ہوا کہ جمعیت علماء اسلام کا جمع مطلب عددی لحاظ سے افراد قوت کے اعتبار سے بھی اور نظم و ضبط کے حوالے سے پوری دنیا نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ مذہبی لوگ داڑھی ممی والے یہ بڑے اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں اسلام آباد میں آئیں گے کیا تباہی بربادی مچا دیں گے، اور پھر وہ 2014 والے دھرنے کے مقابلے میں بھی اس کو لوگ دیکھتے ہیں۔ تو دنیا نے فیصلہ کیا کہ وہ دھرنا غلاظتوں کا ڈھیر تھا اور یہ دھرنا شائستگی کا تھا۔ اتنا موافق ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعیت علماء اسلام کو آج جو عروج بخشا اور جو خود کو بڑی بڑی پارٹیاں کہنے کی دعویدار تھیں، آج ان کا یہ دعویٰ مان پڑ گیا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں مداخلت نہ کریں اور جو سہولتیں ریاست کی طرف سے دوسری پارٹیوں کو حاصل ہوتی ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کو بھی حاصل ہے، میڈیا میں اس کو وہی کوریج دی جائے جو دوسری پارٹی کو دی جاتی ہے، تو ہم ان سے بڑی اکثریت لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ لیکن اس ملک میں 70-72 سال ہو گئے، اگر اسلامی قانون سازی میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر ایک مذہبی قوت کو
سیاستدانوں کی اسمبلی نے قانون سازی کر لی، اسمبلی کو تنظیم کرنے بھی بہتر ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں شکوا ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو اپنے خلاف فریق تصور کرتے ہیں، نہ ہماری فائدہ۔ لیکن یہ واقعات یہ حقائق ہے۔ ہم ہندوستان کے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، شکوا اپنے سے ہوتا ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی ہم نے جو 40-50 سال کا سفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا ہے، اور آج میں ہم جو کچھ ہے وہ اللہ کی مدد سے۔ آپ حضرات کی خدمت میں میں گزارش کرتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے اتنے بڑے انعام کی اپنا شکر نہیں ہے۔ کفران نعمت پر اللہ اپنی نعمت چھینتا ہے اور نہیں چھینتا۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کبھی واپس نہیں دیتا، تاکہ کہ قوم اپنے اعمال کی وجہ سے ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله العذاب بما كانوا يصنعون۔ ایک آبادی کو خوشحال آباد، وہاں امن بھی تھا، وہاں اطمینان بھی تھا، معیشت بھی ٹھیک ٹھاک تھی، خوشحال تھے لوگ۔ لیکن جب وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، پھر اللہ نے تبدیل اور خوف آیا، بدلنے کا ہمیں اس نعمت کا شکر ہے۔ آج تو وہ دور آ گیا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات بتائی ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی بتایا ہے کہ عجاب کل برأی کرے، ہر شخص کو اپنی رائے میں گھمنڈ ہوگا، میں جو سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو میں سوچتا ہوں وہی ٹھیک ہے، اس طرح کا احساس در حقیقت کہ قرب القیامت کی علامات میں سے ہے، یہ اچھی علامت ہے۔ اس کے ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ آج آپ کے مدارس غیر محفوظ، آج آپ کے مدارس کا نصاب غیر محفوظ، دباؤ میں چاہیے۔ کہتے ہیں ہم مدارس کے خیر خواہی بھی سوچتے ہیں، یہ مدرسوں کے طلباء بھی اس قابل ہو جائیں کہ ان کو نوکریاں مل سکیں۔ ہم کہتے ہیں بات اچھی ہے، لیکن جو تمہارے کال میں جو دوسرے میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پہلے ان کو تو کام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اپنی ڈگریاں بغل میں لیے ہوئے کھڑے ہیں بیچارے، ان کو تو روزگار نہیں مہیا کر سکتے۔ میرے مدرسے کے طلباء کی فکر ہوئی، اور میرے مدرسے کا طالب علم فاضل ہو کر آج تک تمہارے دروازے پر نہیں کھڑا ہوا، اور تم سے اچھی زندگی بات۔ یہ ساری تحریک 9/11 کے بعد جغرافیائی اور نظریاتی تبدیلیاں دنیا میں لانا، کیونکہ جب تک سوویت یونین تھا تو اس وقت جغرافیائی لحاظ سے طاقتور قوتوں کے مفادات کچھ اور تھے، اور نظریاتی حوالے سے ان کے مفادات کچھ اور تھے۔ اب ان کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، اب ان کو جغرافی بھی تبدیل کرنے ہیں، ان کو نظریے بھی تبدیل
اب ان کو فاٹا کی صورتحال بھی تبدیل کرنی ہے، اب ان کو کشمیر کی صورتحال بھی تبدیل کرنی ہے۔ پاکستان میں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بات کرنا یہ ضروری ہے، لیکن فاٹا کے اندر انسانی حقوق کی بات کرنا گناہ ہے، ضرور ہے۔ ہندوستان کے ہاں انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں تو وہ جرم ہے، لیکن اگر ہمارے اپنے اسٹینڈرڈ کے آپ قبائل کے حقوق اور انسانی حقوق تباہ ہوتے ہیں تو یہ ہمیں صحیح چل رہا ہے، بھی تفاوت کرا اس مجاز ایک ہی سرزمین ایک ہی خطے میں اتنا بڑا فرق، اور میں خود گواہ ہوں اس بات۔ ایک امریکن افسر جو میرے گھر آیا اور 1.5 گھنٹہ گفتگو کے بعد اپنے گھر میں 1 ہفتے کے بعد مجھے دعوت دکھائی، اور انہوں نے واضح الفاظ میں مجھے کہا کہ آپ کو فاٹا کا انتظام کرنا پڑے، اور پھر کہا کہ ہماری اولین ترجیح فاٹا کا انتظام ہے۔ بات کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ اور اس سے آگے بہت کچھ میں تھا، بہت بات نہ سکتا ہوں، اتنا پتا ہے کہ کس کی دباؤ یہ ضرورت ہمارے منتخب ہوتے ہیں، حکومت آپ کے عوام کے خلافات کی نظریے آپ کی تربیت کیے جا رہے ہیں، تعلیم آپ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ 1994 میں مجھے یاد ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن ہو گئی، اور پھر 2004 میں مصور کی حکومت تھی تو مدارس کے رجسٹریشن پہ اتفاق ہو گیا، اور 2005 کے پہلے اب مدارس کے نصاب پر بھی اتفاق ہو گیا، مدارس کے نصابی مالیاتی نظام پر بھی اتفاق ہو گیا تھا، مدارس کے جو ہماری انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے اس پر بھی اتفاق ہو گیا۔ چند سالوں کے بعد چھوٹی موٹی شکایتیں، ان شکایتوں کو دور کیا گیا تو 2010 میں مفہوم آ جاتا، اور وہ شکایتیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مدارس میں پرائیویٹ اسکول کھولیں، ہم لوگ پرائیویٹ اسکول کھولتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مدارس میں مڈل اسکول کھولیں، ہم لوگ اس کو جگہ دی۔ جب ہم نے یہ بھی مان لیا کہ میٹرک کھولیں، ہم نے کہا میٹرک کھولیں، کسی کو کوئی جگہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نصاب کے ساتھ اگر 3 مضامین کے امتحان پرائیویٹ تو پھر اس کے بعد آپ کی صنعت برابر بی اے کی اور ایم اے کی نہیں ہوگی، ہم براہ راست آپ کی اس صنعت کو بی اے کی تفصیل کریں گے اور ایم اے تفصیل، اور آپ ہر شعبے میں جا کر بات کریں۔ پھر یہ ایجنڈا کیوں مستقبل ہو رہا ہے؟ کیا چیز باقی رہ گئی؟ جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، پھر جناب ہر جگہ کہتے ہیں مدارس کا اصلاح، ہم نے کہا مدارس کا اصلاح ہماری کوئی نہیں، تم کون ہوتے ہیں ہماری اصلاح کرنا؟ تم تو خود قابل اصلاح ہو، اور مدارس تمہاری اصلاح کی نہیں بنے، تم ہماری اصلاح کی بات کرتے تم جرم کیسے ہوتی؟ تعلیمی اصلاح کی بات کرو، تعلیمی اصلاح کی بات کرو، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں علی گڑھ میں مدرسہ تھا انگریزی زمانے میں، اور اس میں مضامین نکالی، قرآن کی تعلیم نکالی، حدیث کی تعلیم نکالی، فقہ کی تعلیم نکالی،
فارسی ہماری سرکاری زبان میں ہونے والی ہے، تو پھر ان کے تحفظ کے لیے دیوبند میں ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس آئے اور مالٹا سے واپسی پر آپ کو 1 سال کی پوری زندگی نہیں ملی، اس میں علی گڑھ اور ان سے کہا کہ انگریز نے ہمیں اور تقسیم کیا ہے، آپ کے ساتھ ویٹ کرتے ہیں، گھر بھی ایک ساتھ کرتے ہیں، نہیں مانا۔ پاکستان میں تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، محمد عثمانی صاحب، محمد عثمان صاحب کے والد تھے، ان کی یہ صاحبزادگان کہ دونوں جانشین اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے 4 سال انتظار کیا اور اس حکومت کو کہا کہ اب پاکستان بن چکا ہے، یا انگریز ہے نہ ہندو ہے، اب ہم تو مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ ایک کریں اور اس حساب کی تقسیم ہو۔ 4 سال کے انتظار کے باوجود یہ لوگ تب جا کر اب آپ اندازہ لگائیں جو رویہ ہمارے ساتھ انگریز کا تھا، رویہ انگریز رویہ کا شکل بدل گئی۔ مطلب یہ کہ آپ کی آپ کی تعلیم کو بھی ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن اب اسلام کی بات نہیں کرنی، دس دماغ رولا رکھو اس کا ابھی پڑھتے ہیں تو جہاں سے بڑی بڑی مسئلے رہا، لیکن ہمارا پاکستان ہے کہ ایودھیا میں مودی ایک مندر کا افتتاح کر رہا ہے اور ہمارے والا اسلامآباد میں مندر کا افتتاح۔ یہ ہے آپ کی نظریہ سے جیسے پاکستان۔ تو ایسی صورتحال ہے جمعیت علماء اسلام نے الحمدللہ ہر موقع پر ایک بار توازن اصول اور ربی قوم اختیار کیا ہے اور تمام تر مشکلات کو حل کیا۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں آگے بڑھنا ہے اور صبح عاملہ آج یہاں آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، اس کی وضاحت سے مجھے بھی موقع ملا کہ آپ کو وہاں سے ملاقات ہو گئی۔ رات میں ہم مشورہ کرتے رہے ہیں۔ یہ جو بشارت کی بات ہے اس واقعے کی بھی کئی پہلو، لیکن ایک دنیا وہ ہے جو اس بات کو زیادہ نمایاں کرتی ہے کہ ایک نوجوان نے قانون ہاتھ میں لیا، کیوں لیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف کہ اگر کوئی شخص اسلام کی توہین کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، ختم نبوت کی توہین کرتا ہے، اسلام کے اساسی عقائد کی توہین کرتا ہے، لڑنے سے کرتا ہے، کیا وہ جہنم سے نہیں؟ اس کو اجاگر نہیں کیا جاتا۔ یہ آزادی رائے اس کا حق ہے، وہ ہمارے آئین میں نہیں ہے۔ یہاں ہمارے آئین میں ایک طرف ہے، امریکہ یورپ میں ہوگا، اور امریکہ یورپ کے وہ ممالک ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تو وہاں مسلمان کی لڑتا ہے، وہ خود اپنے پیغمبر کو توہین کرتا ہے۔ غیرت اہمیت کو کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے رات 2 فیصلے ہیں۔ پہلا یہ کیا ہے کہ 16 7 ستمبر
یہ وہ دن ہے جب قومی اسمبلی میں 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا. 13 دن کی بحث کے بعد تو جمعیت علماء اسلام نے اس دن کو پشاور میں ایک بہت بڑی کانفرنس کا اعلان کیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم سب لوگ تمام مذہبی جماعت اور اس باتوں میں غور کریں کہ اس نوجوان اس لیے اقدام کیا ہے ان کو اگر قانونی سہولت مہیا کی جا سکتی ہے تو وہ بھی ہم کریں. لیکن اس کی حکمت عملی کیا ہو اس پر میں نے گزارش کیا صبح جماعت سے کہ آپ سورے کی تمام مذہبی جماعتوں کو بلائیں اور ان کی مشاورت سے کوئی موقف اور حکمت عملی قانونی معاملت کیسے مہیا کیا. اب قانونی معاملت ایک ایسی چیز ہے یہ قانون کے دائرے میں قانون سے بات نہیں. اور دن دہاڑے اگر کوئی یہاں سامنے 302 بھی کرتے قدر بھی کرتے تو بھی عدالت اس کو سنتی ہے. وکیل رکھنے کی بھی اس کو اجازت ہوتی ہے. وکیل اس کی دفاع کے لیے پیش بھی ہوتا ہے. یہ تو قانون نہیں ہے. تو اگر مسلمان اس نوجوان کو قانونی مدد دینا چاہتے ہیں اس میں کوئی قانون آئین رکاوٹ نہیں. اس پر ہم نے کہا کہ اکیلے ہم نہیں تمام جماعت بیٹھ کر مشاورت کریں اور ایک ہی موقف عملی ہم نے کیا ہے. مزید ہم صبح جماعت میں اعلان کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج رات مشاورت میں میری موجودگی میں ہوئی ہے اور آپ کی اس اجازت سے ہم نے اس حد تک طے ہوا ہو اس کانفرنس کے لیے تیاریاں بھی کرنے ہوں گے. آپ کو زیادہ وقت نہیں ہے. ایک ہی مہینہ ہے آج 8 اگست ہے. انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اور ان حالات میں امریکہ بھی کہتا ہے یہ ہمارا شہر ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے پیغمبر کی توہین کرے اور پھر یہاں سے فرار ہو کر تم اس کو تحفظ اور خیریت ہو اور پھر تم ان کی وکیل بنو. اگر نبوت کی توہین کے مرتکب کا وکیل امریکہ بن سکتا ہے تو پھر اس پر رد عمل دینے والے کی وکیل ہم بھی تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. فیصلہ ہمارے طرف صحیح کیا غلط کیا بحث کیا نہ بحث کیا ہم اپنے عدالت کو احترام کریں. ابھی تو کیا عدالت کی خصوصی گواہ ہے جو اس کو احترام ہے. لیکن ہم عدالت کی اختیارات کر سکتے ہیں. عدالت کے سامنے جو موقف ہے اس کو پیش کرنا ہمارا عدالت کا حق ہے اور وہ اقوام استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ مشورہ اور آگے صورت حال ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہے نصرت فرمائے اور اس وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے. مدارس کو اسلامی تنظیم کو جمعیت علماء اسلام کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور اس مسئلے سے خلاص فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں اللہ سے ملتا ہوں اور انشاءاللہ اس عمل کو آگے بڑھائیں گے اور سب کو بڑھائیں گے.